نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن العاصمين۔ مومنو، جب تم میں سے کسی کی موت موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں، یا اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو۔ اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ربط آیات: اوپر مسائل دینیہ کے متعلق احکام تھے، آگے مصالح دنیویہ کے متعلق بعض احکام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں اشارہ کر دیا کہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مثل اصلاح معاد کے اپنے بندوں کی معاش کی اصلاح بھی فرماتے ہیں۔ بیان القرآن۔ شان نزول: آیات مذکورہ کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص حدیل نامی جو مسلمان تھا، دو شخصوں تمیم وعدی کے ساتھ جو اس وقت نصرانی تھے بغرض تجارت ملک شام کی طرف گیا۔ شام پہنچ کر حدیل بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے مال کی فہرست لکھ کر اسباب میں رکھ دی اور اپنے دونوں رفیقوں کو اطلاع نہ کی۔ مرض جب زیادہ بڑھا تو اس نے دونوں نصرانی رفقا کو وصیت کی کہ کل سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ انہوں نے سب سامان لا کر وارثوں کے حوالے کر دیا، مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کا ملمع یا نقش و نگار تھا اس میں سے نکال لیا۔ وارثوں کو فہرست اسباب میں سے دستیاب ہوئی۔ انہوں نے اوصیاء سے پوچھا کہ میت نے کچھ مال فروخت کیا تھا یا کچھ زیادہ بیمار رہا کہ معالجہ وغیرہ میں خرچ ہوا ہو۔ ان دونوں نے اس کا جواب نفی میں دیا۔ آ کر معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہ تھے تو ان دونوں نصرانیوں سے قسم لی گئی کہ ہم نے میت کے مال میں کسی طرح کی خیانت نہیں کی، نہ کوئی چیز اس کی چھپائی۔ آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا۔ کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں کسی سونار کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ جب سوال ہوا تو کہنے لگے کہ ہم نے میت سے خرید لیا تھا، چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے اس لیے ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا، مبادا ہماری تکذیب کر دی جائے۔ میت کے وارثوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا۔ اب پہلی صورت کے برعکس اوصیاء خریداری کے مدعی اور وارث منکر تھے۔ شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے وارثوں میں سے دو شخصوں نے جو میت سے قریب تر تھے قسم کھائی کہ پیالہ میت کے ملک تھا، اور یہ دونوں نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں۔ چنانچہ جس قیمت پر انہوں نے فروخت کیا تھا 1000 درہم پر وہ وارثوں کو دلائی گئی۔ یہ اس آیت کی شان نزول ہے۔ باقی خلاصہ تفسیر معارف القرآن میں جو کہ مفصل ہے، تو آپ اگر وہاں پہ مطالعہ فرمائیں تو بہتر ہوگا۔ باقی اس کے جو ان آیات کے معارف و مسائل ہیں میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں۔ مسئلہ ایک، میت جس شخص کو مال سپرد کرے اس کے متعلق کسی کو دینے دلانے کے لیے کہہ جائے وہ وصی ہے، اور وصی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی۔ مسئلہ دو، وصی کا مسلمان اور عادل ہونا خواہ حالت سفر ہو یا حضر افضل ہے، لازم نہیں۔ مسئلہ
تیسرا، نزاع میں جو امر زائد کا مثبت ہو وہ مدعی اور دوسرا مدعا علیہ کہلاتا ہے۔ مسئلہ 4، اول مدعی سے گواہ لیے جاتے ہیں، اگر موافق ضابطہ شرعی کے پیش کر دے مقدمہ وہ پاتا ہے، اگر پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے اور مقدمہ وہ پاتا ہے، البتہ اگر قسم سے انکار کر جائے تو پھر مدعی مقدمہ پا لیتا ہے۔ مسئلہ 5، قسم کی تغلیظ زمان یا مکان کے ساتھ جیسا کہ آیت مذکورہ میں کی گئی ہے، حاکم کی رائے پر ہے، لازم نہیں، اس آیت سے بھی لزوم ثابت نہیں ہوتا اور دوسری آیت و روایات سے اطلاق ثابت ہے۔ مسئلہ 6، اگر مدعا علیہ کسی غیر کے فعل کے متعلق قسم کھاوے تو الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ مجھ کو اس فعل کی اطلاع نہیں۔ مسئلہ 7، اگر میراث کے مقدمے میں وارث مدعا علیہ ہوں تو جن کو شرعاً میراث پہنچتی ہے ان پر قسم آوے گی، خواہ وہ واحد ہو یا متعدد، اور جو وارث نہیں ان پر قسم نہیں ہوگی۔ بیان القرآن۔ ایک کافر کی شہادت دوسرے کافر کے معاملے میں قابل قبول ہے۔ قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم الی قولہ اور آخران تک۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو دو ایسے آدمیوں کی وصی بناؤ جو تم میں سے ہوں اور نیک ہوں، اور اگر اپنی قوم کے آدمی نہیں ہیں تو غیر قوم یعنی کافر سے بناؤ۔ ایسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ کفار کی شہادت بعض کی بعض سے جائز ہے، کیونکہ اس آیت میں کفار کی شہادت مسلمانوں پر جائز قرار دی ہے، جیسا کہ او آخران من غیرکم سے ظاہر ہے، تو کفار کی شہادت بعض کی بعض پر بطرق اولا جائز ہے، لیکن بعد میں آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین سے کفار کی بعض پر اسی طرح باقی ہے۔ قرطبی احکام القرآن للجساس۔ امام صاحب کے مسلک کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک یہودی نے زنا کر لیا تو اس کے لوگوں نے اس کا چہرہ سیاہ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھ کر وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اس نے زنا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہوں کی شہادت کے بعد اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ جس شخص پر کسی کا حق ہو وہ اس کو قید کرا سکتا ہے۔ قولہ تعالی تحبسونہا، اس آیت سے ایک اصول معلوم ہوا کہ جس آدمی پر کسی کا کوئی حق واجب ہو اس کو اس حق کی خاطر ضرورت کے وقت قید کیا جا سکتا ہے۔ قرطبی۔ پھر قولہ تعالی من بعد الصلاۃ، صلوات سے عصر کی نماز مراد ہے۔ اس وقت کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی تعظیم اہل کتاب بہت کرتے تھے۔ جھوٹ بولنا ایسے وقت میں خصوصاً ان کے ہاں ممنوع تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قسم میں کسی خاص وقت یا خاص مقام وغیرہ کی قید لگا کر تغلیظ کرنا جائز ہے۔ قرطبی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔